الہامن بتایا کہ ایسی خوفناک جنگیں آنے والی ہیں یا ایسے خوفناک زلازل دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں جن کے نتیجے میں بڑے وسیع خطہ ہے عرض زندگی کی ہر قسم سے محروم رہ جائیں گے۔ اب یہ بات بہت ہی گہری قابل غور بات ہے۔ اس وقت تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب کہ الہاماً آپ کو یہ خبر دی گئی تھی، ایٹم کے تصور کا تو کیا سوال، ایٹم بم کے تصور کا تو کیا سوال، ابھی ہوائی جہاز بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ 1905 میں پہلی مرتبہ وہ معمولی سا جہاز ایجاد ہوا ہے جو امریکہ میں جس کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن اس کو بھی دنیا نے مذاق کے طور پر لیا تھا۔ وہ کون سی ہستی تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات سے اس بارے میں متنبع فرما رہی تھی کہ زمین کے علاقے زندگی کی ہر قسم سے محروم رہ جائیں گے۔ جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو سکتے ہیں، جانور ہلاک ہو سکتے ہیں، مگر جراثیم تو ہلاک نہیں ہو سکتے، حشرات الارض تو ہلاک نہیں ہوا کرتے۔ زندگی کی ہزاروں قسمیں ہیں جن پر دنیا کی خوفناک ترین جنگ بھی اثر انداز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایٹمی جنگ ہو۔ ایٹم بم کے نتیجے میں زمین کی گہرائی تک زمین زندگی کی ہر قسم سے عاری ہو جاتی ہے، اور یہ وہی دخان مبین ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ بس اس لیے میں نے یہ بات کھولی کہ اس دعا کا تعلق آنے والے وقت سے ہے، اور اس عذاب کے نتیجے میں دنیا کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ بس ہم پر یہ مضمون کھل چکا ہے، اس لیے ہمیں آج دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ عذاب کے وقت کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ جب ہم پر بات خوب روشن ہو گئی تو امن کی حالت میں اگر بے قراری سے بے چین لوگوں کے لیے دعا کی جائے تو وہ ضرور مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ بس آج جماعت احمدیہ کو یقین کے ساتھ کہ آنے والا وقت ضرور ہے، اور اس وقت کو احمدیت کی دعاؤں کے سوا کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ بڑی ہمدردی اور بہت ہی گہرے فکر کے ساتھ ایسے وقت سے بنی نوع انسان کے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایمان نصیب فرما دے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسلام کے غلبے کے دن آئیں گے۔ آخری دعا جو اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ وہی مضامین ہیں جو پہلے دہرائے جا چکے ہیں، صرف ایک نتیجہ خدا نے اس کے بعد ایسا نکالا ہے جس کو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، یعنی یہ تو نصیحت ہے، اس کے بعد دعا آتی ہے۔ اور دعا بھی ایک امکانی دعا ہے، یعنی کسی قوم کا ذکر نہیں فرمایا گیا کہ وہ یہ دعا کرتی ہے، بلکہ فرمایا کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے جب کہ ہر انسان اس قسم کی دعا کرے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا اس دن سے پہلے خرچ کرو ہر اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ کون سے دن سے پہلے؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ کہے کہ اے خدا کاش تو نے مجھے کچھ تھوڑی سی اور مہلت دے دی ہوتی، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں تیرے نشانات کی تصدیق کرتا اور صالحین میں سے، نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کی تقدیر آ جائے، جب وقت مقررہ آ جائے تو کسی جان کو پھر مزید مہلت نہیں دیا کرتا۔ واللہ